اپنی جو اسٹے ہے اس کو پرولونگ کر سکے، مطلب ان کا کرنے کا جو مقصد جو تھا مین یہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب جی آپ یہ بتلائیے کہ یہ 5.5 سال جو ہیں آپ جو حراست میں رہے اور آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا، آپ کے پاس جو ایک نالج ہے جو آپ نے حاصل کی ہے، جو قوم کو ایک تحفہ آپ نے دیا ہے، آپ نہیں سوچتے کہ اس چیز کو ٹرانسفر ہونا چاہیے نئی جنریشن کو، نئے اسٹوڈنٹس کو، نئے لوگوں کو؟ اب آپ کیا کریں گے جب آپ ایک آزاد شہری ہیں اور آپ مل سکتے ہیں؟ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ جو نئی جنریشن ہے، نئے ہمارے جو ینگ سائنٹسٹ ہیں، آپ ان کو تیار کریں تاکہ انڈیا جو جن چیزوں پہ کام کر رہا ہے تاکہ ہم بھی اس کے مقابلے میں پہنچ سکیں؟ بے شک دیکھیے، اب میں عمر کے جو حصے میں ہوں اس میں بہت ایکٹیو پارٹ نہیں سکتا ادھر ادھر، اور جب تک کہ حکومت کی طرف سے سہولتیں نہ ہوں تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک چندہ جو باہر نہیں پھوڑ سکتا۔ تو آپ کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے، سہولتیں چاہیے اس کی چیز کرنے کے لیے، مثلاً تعلیمی نظام ہے۔ میں بہت ڈیفینیٹلی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں بہت ہی اچھا تعلیمی نظام دے سکتا ہوں اس ملک کو، اور مجھ میں سمجھ بوجھ ہے۔ میں 15 برس باہر رہا ہوں، میں نے 6 یونیورسٹی میں پڑھائی، کئی ممالک میں پڑھائی، پوری دنیا کی سیر کی ہے، لاتعداد تعلیمی اداروں سے میرا تعلق رہا ہے۔ میں جب پاکستان آیا، یہاں کی تقریباً ہر یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ پر میں رہا ہوں۔ میں نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں، کراچی میں بنائے ہیں، بایو ٹیکنالوجی جینیٹک انجینئرنگ کا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، کراچی مسجد میں مینٹل ہیلتھ کا بنایا ہے، اور یہاں پر میں نے ایک سوشل آرگنائزیشن بنائی ہے۔ میں نے میاں والی میں غریب لوگوں کے لیے انسٹیٹیوٹ بنایا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے میرا ہمیشہ سے شوق رہا ہے۔ میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے، ٹیچنگ پرابلم، مجھے ٹیچنگ سے اور تعلیم سے ہمیشہ سے بہت لگاؤ رہا ہے، اور میں بھی اپنے مضامین میں ابھی بھی یہ لکھتا ہوں کہ یہی کہ اپنا فرصت میں وقت پورا کرنے کے لیے کہ جس طریقے سے لوگوں کو تھوڑی سی نصیحت دوں۔ اب دیکھیے، بہت سے مجھ سے بہت زیادہ عقل و فہم کے مالک آغا صاحب یقیناً، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر لکھ سکتے ہیں اور بہتر صحافی ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ سے اجازت سے لے کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروبیبلی آپ کا مضمون اور آغا صاحب کا مضمون اتنے لوگ نہیں پڑھیں گے جتنا کہ میرا مضمون بالکل، پڑھ لیتے ہیں، بالکل۔ اور میرے ذریعے پیغام لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ نہیں، بہت تو مشہور ہیں آپ کے کالم نیو جنریشنز کے اندر، خاص طور پہ بہت موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ مسعود صاحب، جیسے آپ نے کہا ہے کہ اب جب کہ ان کے اوپر، ڈاکٹر صاحب کے اوپر، دیکھیے ایک آدمی جس کے پاس اتنی بڑی نالج ہو، جس $300 ملین نے پاکستان کو دیا ہے، امریکنس کی تو یہ پالیسی ہے کہ کسی طریقے سے نہیں وہ چاہتے کہ یہ شیئر کریں اپنی نالج کسی اور کے ساتھ۔ آپ کیا سوچتے ہیں، وقت نہیں آ گیا ہے کہ اس وقت اب ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ جو ہمارے ینگ سائنٹسٹ ہیں ان کو ساتھ ملائیں، اپنے ساتھ لے کے چلیں اور ان کو ٹرانسفر کریں وہ نالج جو ان کے سینے میں ہے، جو ان کے پاس ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جس درد سے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا تھا نا، میں اس درد کی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ بھی رائٹر ہیں، میں بھی رائٹر ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے خود اس بات کی کہا ہے کہ اگر ان کو موقع ملے اور حکومت ان کو سہولتیں دے تو وہ پاکستان کا تعلیمی نظام ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ بہت ہی ناقص ہے۔ آپ دیکھیں یونیورسٹی میں جس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمارا جو سیکنڈری ایجوکیشن کا سسٹم ہے، پرائمری ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یہ سب ناکام سسٹم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بہترین ذہن نہیں نکل رہا ہے۔ اگر ایک دو بہترین ذہن نکل آتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہے۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب جیسے کہ اپنے مضامین میں لکھ رہے ہیں، اتنے خوبصورت مضامین، اور ڈاکٹر صاحب کی بات اور سے بڑے پاپولر ہو رہے نہیں، ہیں اور وہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں کہتا ہوں لاکھوں لوگوں کو، میں خود جانتا ہوں کہ ای میل ہمارے پاس آتے ہیں، آپ یقین کریں لاکھوں لوگ ان مضامین سے استفادہ کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ پر ان کو باقاعدہ وہ انڈر لائن کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا ایک تو کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ کالم کے جو سیاسی کالم ہوتے ہیں یا تھوڑی بہت اکنامی پہ لکھے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کا کالم تو محیط ہے ہر چیز پہ، تو اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو اگر تعلیمی نظام کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب دلچسپی رکھتے ہیں اور تعلیم نظام کے سائے میں ڈاکٹر صاحب اگر جو ایٹمی جو ان کے پاس نالج ہے، جو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، وہ اگر نئی نسل کو کر دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان میں نئی نسل کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے اور ڈاکٹر عبدالکلام جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کو یہ مواقع دینے چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے ماضی تو اب ظاہر ہے کہ ماضی پہ اگر ہم نے بات کیا دیکھو تو اس میں یہ خود ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ گندے کپڑے آپ روڈ پر لا کے آپ دھوئیں گے تو بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آئیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی شریفانہ انداز سے ایک میسج دے دیا کہ بھائی اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے ملک کو بچانا چاہیے۔ آپ ٹیررزم کی زد میں آ گئے ہیں، آپ کا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ معصوم لوگ مارے نہ جاتے ہوں۔ روزے کے درمیان جناب روزہ کھولنے کے بیٹھے ہیں، 22 افراد شہید ہو گئے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں ایک بھیانک صورتحال سے ہم لوگ دو چار ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں مطلب یہ کہ اب آگے آئیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو تعلیمی نظام کی اصلاح کے لیے، تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے، اس کو مور ریشنل بنانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی خدمات لی جائے۔
آپ سوچتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہے اور ڈاکٹر بہت صاحب کو بالکل جی اپارٹ فرام کالم اب آنا چاہیے، انٹریکٹ کرنا چاہیے، بالکل سیمینارز کرنے چاہیے، پوری جی سٹیز کے اندر جانا چاہیے، اور بالکل ڈاکٹر ہم صاحب کے ہم جو ہم اپنے ہم بلانے کو تیار ہیں، مطلب یہ کہ کراچی کے جو یا سینئر جرنلسٹ ہیں دے آر ریڈی ٹو انوائٹ ڈاکٹر قدیر ٹو کم ٹو کراچی اینڈ اسپیک، بیکاز ان کے تو ریلیشن اصلی ریلیشن تو کراچی میں رہتے ہیں، تو اب وہ تشریف لائیں بات کریں. لیکن میں پھر بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو فری موومنٹ کے سلسلے میں خود محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے دشمن بہت ہیں ود ان پاکستان، دیر آر سو مینی اینیمیز یو ڈونٹ آئیڈینٹیفائی دیم، لیکن دے آر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو خود اپنی حفاظت کرنی چاہیے. یہ ایک قومی اثاثہ ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے آدمی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اتنا بڑا احسان کیا ہے اس مسلم دنیا پر کہ ان کے اس کارنامے کو سونے کے الفاظ سے لکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ کو تو جیسے کہ خود آپ نے اپنے پروگرام میں اپنی تمہید میں آپ نے یہ بات کہی کہ امریکہ ان کے خلاف، اسرائیل ان کے خلاف، ہندوستان ان کے خلاف، تو کیا پاکستان میں ان ایجنٹوں کی کمی نہیں ہے؟ پاکستان میں یہ ایجنٹ موجود ہیں اور کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں. بھائی جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی اکنامی ڈوب رہی ہے، آپ تو خود بھی اکنامسٹ ہیں. 2.5% گروتھ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے لکھا کہ پاکستان کی اکنامک گروتھ جو ہے 2.5% ہے، آبادی آپ کی 3.51% ہے، اس کا مطلب ہم تو قحط کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں مدد بھی کر سکتے ہیں کہ ہم فیملی پلاننگ مگر اس کا مدد جب کر سکتے ہیں کہ جب مدد مانگی جائے گی نا. اس سے پہلے جو کچھ ہوا، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، میرے خیال سے اب آغا صاحب وقت آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا مداوع کیا جائے، بالکل کیا جائے، اور بالکل حکومت کیا کو جائے. چاہیے کہ ان کی جو صلاحیت ہیں ان سے بالکل میں آپ سے، مطلب آپ نے بالکل یہ اچھا ناظرین، کہا. جیسے آج آپ نے گفتگو سے اندازہ کیا، قومیں ناظرین اس چیز سے جانی جاتی ہیں کہ وہ اپنے ہیروز کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتی ہیں. جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انڈیا نے جب اپنے نیوکلیئر سائنٹسٹ جو تھے عبدالکلام جو تھا ان کو صدر بنا دیا، اور ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں تھیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم اپنے ہیروز کا جو قرض اتارنے کا ریکارڈ کچھ اچھی نہیں رکھتے. قائد اعظم نے ہمیں یہ ملک دیا، ہم نے اس کا احسان اتار کے آدھا ملک جو ہے وہ گنوا دیا. ایٹمی پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، ہم نے وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے جو تھے وہ بانی تھے، ہم نے کیا کیا، ان کو تختہ وار چلا دیا. اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر خلیل خان کے احسان کا بدلہ ہم نے کیا دیا؟ 5.5 سال تک ان کو ہم نے پابند سلار پر کیا اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی. ڈاکٹر صاحب مجھ سمیت جیسے تمام جو پاکستانی پوری قوم ہے 16 کروڑ کی، ان کے ہیرو ہیں. اور جو کچھ تو ان کے ساتھ ہوا، لوگوں کی محبتیں، لوگوں کا، اور جو بھی ان کو مشرف نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان سے گمراہ نہیں ہوا، اور آج بھی لوگوں کی محبتیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت ان کو ساتھ ملائے اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا مداوع کرے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا